सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा और मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हुआ करते हैं मेजर जनरल जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सर अहमद नूरानी की। एक स्टोरी आई है और उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी का नाम दिया। अब ये कितनी इन्वेस्टिगेटिव है ये तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। और उन्होंने जो वो स्टोरी में जिक्र किया है वो आर्मी चीफ की फैमिली के मुतालिक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह की स्टोरीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं या कोई और स्टोरीज होती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा आज आपने डिफरेंट सा टॉपिक निकाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो पहले तो मैं दिस इज़ अ रिग्रेटेबल स्टोरी टू बी पाकिस्तान को, जो इस वक्त हम जो हालात से गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक पाकिस्तान एक हालत जंग में है, ये हमें याद रखना चाहिए। और आर्मी चीफ का एक रोल होता है उस जंग में से। बाकी इंटरनल चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। आप किसी पे क्रिटिक करें, उनके डिसीजंस पे क्रिटिक करें आप, और क्रिटिक का मकसद होता है उसको करेक्शन उस पर अप्लाई करना पाकिस्तान के लिए। देखें, फंडामेंटल चीज़ है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जुड़े हम, पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान से जुड़ी है, हमारी सहाफ़त भी पाकिस्तान से जुड़ी है, हमारी मिलिट्री भी पाकिस्तान से जुड़ी है। तो जब पाकिस्तान सेंट्रिक होकर हम करेंगे तो इस वक्त आर्मी चीफ पे क्रिटिक करना, नॉट दैट आई एम अ रिटायर्ड मिलिट्री, मैं जनरली एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं उसको बड़े दुख की चीज़ें कहूँगा। आपके 100 गिले शिकवे हो सकते हैं, आप अप्रोच को ठीक नहीं समझ सकते, आप पॉलिटिकल कमेंट्स कर सकते हैं, और भी जो चीजें हैं जो करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टारगेट करना फैमिली को, ये देखिए, दिस इज हैरेसमेंट कह लें, इसको हार्म कह लें। तो एक चीज होती है, एक तो आपने सवाल किया कि जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये इन्वेस्टिगेटिव नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड मिलिशियस स्पाइंग। मिलिशियस स्पाइंग का मकसद ये होता है कि आप किसी को हार्म करना चाहते हैं, डिफेम करना चाहते हैं विद योर ओन इंटेंट एंड सम अदर मोटिव्स। और जाहिद साहब, किसी को नहीं, मुल्क के आर्मी चीफ को। देखिए, मैंने जो वॉर का और आर्मी चीफ का और पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश कर रहा हूँ ना, उसको अरीज समझने की जरूरत है कि वी आर इन द वॉर। इस वक्त पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का शिकार हो चुका है। इस वक्त सीरियस एप्लीकेशन है, और खास तौर पे बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि उसकी स्पेक्ट्रम ही डिफरेंट है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में। तो आप ठीक है, पॉलिटिकल लोगों की अपोजिशन भी है, आर्मी चीफ से गिले शिकवे भी हैं, कई पॉलिटिकल लीडरशिप के होंगे, होती रहती हैं ये चीजें, लेकिन वो हमारे घर के मामलात हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। उससे इस वक्त टारगेट करने का टोटल मकसद ये है कि जो हाइब्रिड वॉर का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में खलीज पैदा की जाए। जो स्ट्रक्चर है ना पीस और वॉर का, जो अवाम और मिलिट्री के जोड़ मिलाप से आगे चलना है, जिसने पाकिस्तान की ये जंग जीतनी है, जो पाकिस्तान की बका की जंग है। जी, जनरल आसिम मुनीर की बका की जंग सिर्फ नहीं है, उनकी भी है, लेकिन आपकी भी है, मेरी भी है, अहमद नूरानी की भी है, अहमद नूरानी की फैमिली की भी है, हम सब की है। तो मैं एक कोई भी फॉर दैट मैटर जर्नलिस्ट हो, जो भी विद दिस पर्पस जो इस तरह की कार्रवाई करता है, उसकी इंटेंट होती है टू हार्म द इंस्टीट्यूशन, टू हार्म द इंडिविजुअल, उसको डिफेम करें, और किसी और का पर्पस वो सॉल्व कर रहा होता है। इसमें पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं, इसमें इकोनॉमिक मोटिव्स भी होते हैं, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। और जिस तरीके से चीज़ें हासिल की गई, जो एक फेक न्यूज़ का उनकी फैमिली के बारे में, उनके, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान की आवाम को या लोगों को इस वक्त पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें किसको अथराइज हैं, क्या नहीं है। अब उनके जो पासपोर्ट्स के मामलात फैमिली को, और फिर देखें फैमिली का पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो वो है नहीं। एक पॉलिटिशियन हो, उसकी फैमिली पॉलिटिक्स में है, तो वो तो चले पब्लिक ऑफिस होल्डर है। तो आपका ये जो डाटा इकट्ठा करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं, उनकी जो प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट करते हैं, वो जिस तरीके से आप करते हैं, तो वो टोटली जिस चीज़ में फॉल करता है उसको कहते हैं मिलिशियस स्पाइंग, और वो दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, और लॉ के नीचे फिर इसके ऊपर बहुत सख्ती होती है। तो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? जी बिल्कुल लिया जाएगा। देखिए, जो मेरे ख्याल में मेरे पास जो कुछ इत्तलात हैं कि इन्होंने कुछ लोगों को इंटिमिडेशन के जरिए, कुछ क्वर्जन के जरिए, कुछ पैसे देकर कुछ डेटाज हासिल किए। क्योंकि इसमें हैकिंग शामिल होती है, इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इसमें हैकिंग है, इसके बीच में लोगों से इंफॉर्मेशन लेना है, प्राइवेसी की आप पहुंच रहे हैं, और आप सिस्टम्स में जाते हैं विदाउट परमिशन। देखिए, एक लॉ ऑफ द लैंड होता है, योर राइट टू इंफॉर्मेशन। आप जब प्रॉपर प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स, लॉ के प्रोसीजर के तहत आप
کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دس از یور رائٹ. آپ اس کے پھر اس کے اوپر آپ کمپین, تو آپ نے لافل مین استعمال کرنے ہوتے ہیں ٹو گیٹ دی انفارمیشن. جب آپ وہ کریں گے تو وہ ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم. لیکن آپ جب بلیک میل سے, آپ فائنینشیل یوز سے, آپ ہیکنگ سے, آپ دوسرے انلیگل مین سے چیزیں حاصل کریں گے اور اس کے بعد ایکسپلائٹ کریں گے ان کو, اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ میں نے انویسٹیگیٹو سٹوری لائی ہے. دس از ناٹ انویسٹیگیٹو, دس از اے کلیئر کٹ کیس آف ملیشیس اسپائنگ. اور احمد نورانی صاحب اگر پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ ریفرین کریں, اور یہ باقی جرنلسٹ بھی اس چیز سے ریفرین کریں, کیونکہ یہاں پر اب تھنگز آر ویری سیریس. اور وہ جب واپس آئیں گے تو آئی ایم شیور کہ ان کو یہ سارے چارجز اب فیس کرنے پڑیں گے. اور اس میں دیکھیں نا, اس میں اسپیناج بھی شامل ہو جاتا ہے. بڑے سیریس چارجز ہیں جو عام لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتے. تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں, اس کے پیچھے پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. پھر آپ کو کوئی یوز شاید کر رہا ہو, یا آپ کوئی پولیٹیکل گینز کرنا چاہتے ہیں, یا آپ پریشر کوئرژن سے آپ آرمی چیف کو اتنا دبا لیں کہ آپ اس کے سے کوئی ڈیسیژنز. تو جنرل ناصر منیر ذرا از اے ڈفرنٹ پرسن. ابھی تو لوگوں کو جج کر لینا چاہیے. آئی ایم ناٹ دیٹ ہی از دی آرمی چیف ایز آف ناؤ. اس کی پرسنالٹی از ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہ جو ایک چیز ٹھان لیتا ہے یا جو کر لیتا ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی کو. اور یہ دیکھیں, آپ پاکستان جنگ میں ہے, آپ کو اس وقت فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. گھر کے 100 مسائل ہوں گے جیسے میں نے پہلے کہا, وہ بعد میں حل ہو جائیں گے. آپ کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں آپ ان سے, تو دس از ناٹ این ایکٹ آف اے گڈ پاکستان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. زاہد صاحب, کل سے کچھ خبریں جو ہیں وہ بڑی گردش کر رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ ٹیرف عائد کر دیا. وہ مختلف ممالک میں ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے, جب سے صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے, تب سے پوری دنیا میں بڑا بونچھال آیا ہوا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا, کبھی یہ کر دوں گا. اب یہ جو ٹیرف کی جنگ شروع ہوئی ہے, اس کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا, ایک اریج, سوری, میں جو پچھلا ہمارا سیگمنٹ ہے میں کوئکلی اس سے ایک بات اور کرنا چاہوں گا, کہ وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں, اب انہوں نے جو آفیشیل پاسپورٹس تھے ان کی فیملی, یہ بھی میں تھوڑے سے اپنے ناظرین کو جو بھی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کو بتانا چاہوں گا کہ جو آفیشیل پاسپورٹس ہیں وہ فیملی کو الاؤڈ ہیں جی, وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب ان کے جو سن ان لا ہے میجر عزیر کی جو بات کریں, ان کو 2018 میں آفیشیل پاسپورٹ, دس واز ناٹ اے ریڈ جو ہم ڈپلومیٹک پاسپورٹ کہتے ہیں. تب آرمی چیف, تب تو آرمی چیف تو نو, یہ تو نومبر 22 میں بنے ہیں. وہ پاسپورٹ ان کو 2018 میں ملا تھا, جو اس کے بعد وہ جب باہر ڈپلائمنٹ گئی. پھر جو فیملی ہوتی ہے آرمی, اب میں امریکہ میں رہا ہوں جی, فار 2 years ڈپلائڈ رہا ہوں وہاں پہ, وہاں آفیشیل, میری پوری فیملی, میرے بچے یہی آفیشیل پاسپورٹ یوز کرتے تھے. پھر میں یونائٹڈ نیشن میں رہا, ہمارے بچے, ہماری فیملی یہی پاسپورٹس یوز کرتے ہیں. اینڈ دس از این آفیشیل ڈاکومنٹ, یہ ایک آفیشیل ٹریول ڈاکومنٹ ہے. اس سے اور کیا انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے؟ دیکھیں, جو تو انویسٹیگیٹو جرنلزم, پھر میں اس سے کنیکشن لگاؤں گی, جو تو پبلک انٹرسٹ کو ہارم کر رہا ہے, یا پبلک کو بہت بڑا ہمارا ایکسچیکر کو نقصان ہو گیا ہے, کوئی ایسا انہوں نے ڈیسیژن کر دیا کہ پاکستان کا, یا کرپشن حد سے زیادہ ہو گئی ہے, اتنے بلینز آف روپیز ایکسچیکر سے لگ گئے, وہ تو پبلک انٹرسٹ میں آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کو ہائی لائٹ کریں کہ اس کو روکا جائے. دیٹ از اپریشیٹ, وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن اس کا تو نہ کوئی پبلک سے تعلق ہے, نہ کچھ ہے, تو اس کا مقصد کچھ اور ہے. اٹ از اے ہڈن ایجنڈا. وہ دیکھیں نا, ابھی کوئرژن کرنا چاہتے ہیں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. سو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہ ہڈن ایجنڈا جو ہے وہ پھر بعد میں جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو کارروائی تو ہوگی جی, کارروائی تو ہوگی. اب دس از ویری سیریس, اور یہ میں باقی لوگوں سے بھی یہ میں مشورہ دوں گا ایک پاکستانی کے حیثیت سے, کہ وہ جرنلزم کریں جو پاکستان کے لیے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے, جی ہاں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو دیکھیں نا, اب آپ وہاں سے کوئی بھی حملہ کریں گے تو اسٹیٹ تو ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. اور پھر یہاں پہ بھی اپنے دوستوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, جو آپ کی کہنے پہ ری ٹویٹ کرتے ہیں یا اس کو آگے پھیلاتے ہیں, تو جو پھیلانے میں مدد دیں گے تو وہ سبھی ملوث ہیں اس خبر کے اندر اور اس خبر کی تشہیر کے اندر, تو وہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے نا. تو میں نے جیسے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے نیب ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ دس چارج از بیکمنگ ویری ویری سیریس. ٹھیک ہے جی, تھوڑی سی ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, اور میں نے ٹیرف کی بات کی. اب یہ جو ٹیرف کی جنگ شروع ہوئی ہے, یہ پاکستان پہ, اگر ہم اس کو خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں, گو کہ بہت سارے اور ممالک ہیں, پاکستان پہ 29% عائد کیا گیا ہے. تو اس خبر کا یا یہ جو مقصد ہے اس کا, یہ پاکستان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کو افیکٹ کرے گا, لیکن میں اس کے بیچ میں اپرچونٹی بھی دیکھ رہا ہوں. پاکستان تقریباً $5 بلین کے قریب
$5 billion کے قریب ایکسپورٹ کرتا ہے جی ٹو امریکہ. ہمارا جو ٹریڈ ہے 2024 میں دس واز اراؤنڈ $7 billion, جس میں سے اراؤنڈ $2.5 billion جو ہے وہ امریکہ سے پاکستان کی طرف ہوئی, اور ہمارا جو وہاں پہ گیا تقریباً $5.1 billion کے قریب ہماری ایکسپورٹ گئی ہے. تو آف کورس اس کو افیکٹ تو کرے گا, لیکن ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں لائک انڈینس کی چیزیں بھی تھوڑی سی ایکسپینسو ہوئی ہیں, بنگلہ دیش کے اوپر ہائر گیا ہے, چائنا کے اوپر ہائر گیا ہے. تو اس کے بیچ میں اگر ہمیں 29 پڑ رہا ہے اور چائنا کو 34 پڑ رہا ہے, جب بنگلہ دیش کو 37 پڑ رہا ہے, انڈیا کو 27 کے قریب ہے تقریباً, تو پاکستان تھوڑی سی چیپر گڈس بھیج سکتا ہے, ایک مارجنز ہمارے پاس زیادہ ہے جو امریکہ کو بھیجنے کے لیے, ایک اپرچونٹی ضرور ہے. لیکن آف کورس افیکٹ کرے گا, 27% بھی ایک ہیوی ٹال ہے, بٹ پاکستان ہیز دی کیپیسٹی کہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ کون سے ملکوں کی مارکیٹ, کیونکہ یورپ بھی بڑا ہیوی آ رہا ہے, رسپانسز آر کمنگ ویری ہیوی, پیپل آر انوائڈ. پوری ایک آپ ٹریڈ وار جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. یورپین یونین نے کہا کہ جی آپ اگر ایک کنٹری کو اٹیک کریں گے تو ہم اس کو اپنے پورے یورپ کے اوپر اٹیک سمجھیں گے. تو برٹش کو انہوں نے تھوڑا سا UK کو 10%. اگر وہ ممالک جن کی تجارت کا حجم زیادہ ہے امریکہ کے ساتھ, ان کو بھی زیادہ نقصان جی ہاں دیکھیں نا آپ, اگر آپ فالو کر رہی ہیں ریچ, تو پچھلے 2 دنوں میں آل دی اسٹاک ایکسچینج ہیو کراس دی ریڈ, وہ ریڈ ہوئی ہیں جی, وہ یعنی کہ ان کے اسٹاک ایکسچینج گرے ہیں. 1% کے قریب کرنسی ڈیویلیشن ہوئی ہے چائنا کی, امریکہ کی اپنی. تو اور چائنا کو بہت بری طریقے سے اس نے افیکٹ کیا, اس نے تمام اسٹاک ایکسچینجز کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کیا ہے, بزنسز کو افیکٹ کیا ہے. اور ایک ڈکلیئر دیکھیں نا, اس کو بولتے ہیں پروٹیکشنسٹ پالیسی جو امریکہ نے اپنائی ہے, جس میں وہ باہر سے آنے والی گڈس کو روکتے ہیں ڈیلیبریٹلی تھرو ہائی ٹیرفس. اور ایک دس واز ون ٹیکنیک, ہائی ٹیرفس کرتے ہیں, تو اس کو اس پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پھر وہ اس کو روکتے اس لیے کہ تاکہ لوکل انڈسٹری ہماری گروتھ کر سکے. تو جب جو میوچل ٹریڈ ہے, یا جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, یا جو بائیلیٹرل ٹریڈز ہیں, یا ملٹی لیٹرل ٹریڈز ہیں, اس کو یہ بری طرح افیکٹ کریں گی. It is affected, already affected. اور اس کا رسپانس بھی پھر کئی تو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ صرف پینگوئن بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 2-2 ہزار کی آبادی ہے, تو ان کو بھی اس میں انہوں نے شامل کیا ہے. تو this is a huge war he has started, اور اس کا رسپانس آئے گا, تمام ملکوں سے آئے گا, اور آنا شروع بھی ہو گیا, اور it has impacted very badly. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ریش فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.